السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ ای الاسلام افضل قال من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، رواہ البخاری۔ زبان اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ زبان کو حرام کاموں، فضول باتوں سے محفوظ رکھنا یہ عظیم بھلائی ہے۔ اگر ہم اپنی زبان کو قابو میں رکھیں گے، زبان کی حفاظت کریں گے، تو یہ زبان ہمیں جنت میں لے جانے کا سبب بنے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ مجھے زبان کے بارے میں سب سے زیادہ ڈر ہے۔ میرے بھائیو، آج زبان یہ چھوٹی تو بہت ہے لیکن بہت ہی خطرناک ہے۔ اگر اس کا استعمال صحیح ہے تب تو یہ زبان صحیح ہے، کیونکہ دیکھیے اس زبان کے دو پہلو ہیں، ایک اچھائی اور ایک برائی۔ اگر اچھے کاموں میں استعمال کیا گیا، خیر و بھلائی کے کاموں میں زبان کو استعمال کیا گیا تو یہ زبان ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی، اور اگر اس زبان کو برائی کے کاموں میں استعمال کیا گیا، غیبت، چغلخوری یا پھر شرکیہ الفاظ، کفریہ الفاظ زبان سے نکالے گئے تو یہ زبان ہمارے لیے خطرناکی اور ہلاکت کا ذریعہ بنے گی، جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ راوی حدیث میں کہتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھا مسلمان کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یعنی زبان سے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف نہ پہنچائے، لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ زبان سے اپنے نہ نکالے۔ یہ زبان بہت ہی چھوٹی ہے میرے بھائیوں، لیکن اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، اگر کسی کے منہ میں زبان ہی نہ ہو، وہ اپنی بات کسی کو سمجھانا چاہ رہا ہو تو اسے کتنی دشواری، کتنی پریشانی پیش آئے گی، وہ اپنی بات کو کیسے لوگوں کو سمجھائے گا، آ کر کے کس طریقے سے لوگوں کو اپنی بات سمجھائے گا۔ یہ زبان اللہ نے دی ہے، اس زبان کی ہم حفاظت کریں۔ زبان سے ہم جو کچھ بھی بولیں گے یہ ریکارڈ ہوتا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہم جو بھی زبان سے نکالتے ہیں نگراں فرشتے مقرر ہیں، اس کو لکھ لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ زبان، اس کی حفاظت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نجات چاہتے ہو، اگر یہ چاہتے ہو کہ نجات مل جائے نا، تو املک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، ولیسعک بیتک، اپنے گھر کو کافی سمجھو، ولیبکی خطیئتک، اور اپنے گناہوں پر آنسو بہایا کرو، اپنی خطاؤں پر رویا کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر زبان کی حفاظت کرو گے، زبان کو قابو میں رکھو گے، نجات مل جائے گی۔ اس طریقے سے اور بھی روایتیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مجھے دو جبڑوں کے درمیان کی چیز یعنی زبان کی حفاظت کا ذمہ لے لے اور دو پیروں کے درمیان یعنی شرمگاہ کی حفاظت کا ذمہ لے لے، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، میں جنت کی ضمانت لیتا ہوں، ایسا آدمی جنت میں جائے گا دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دے، زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری لے لے تو۔ اس لیے میرے بھائیو، زبان یہ چھوٹی بہت ہے، لیکن آدمی زبان سے ایسے کفریہ شرکیہ الفاظ نکالتا ہے اور یہ پرواہ بھی نہیں کرتا ہے کہ میں زبان سے کیا بول رہا ہوں، اس کی وجہ سے جہنم کے گڑھے میں گر جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ اپنی زبان سے ایک بات نکالتا ہے، اس کے متعلق غور و فکر نہیں کرتا کہ اس نے زبان سے کیا کہی ہے، لیکن وہ زبان اتنی کفریہ، اتنی بے ادبی والی بات کہہ جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ جہنم کے گڑھے میں گر جاتا ہے، اور اتنی دور جا کے گرتا ہے جتنی دوری پورب اور پچھم کے درمیان ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان چھوٹی ہے، لیکن آدمی زبان سے کیا نکال رہا ہے اس کو خود پتہ نہیں ہوتا، غور و فکر نہیں کرتا، اور پھر جہنم میں جانے کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، زبان کی حفاظت کریں۔ زبان سے
خیر و بھلائی کے الفاظ ہی نکالیں، زبان کو برے کاموں میں استعمال نہ کریں، غلط کاموں میں استعمال نہ کریں۔ زبان اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کے تعلق سے اللہ رب العالمین سوال کرے گا، اس لیے ہمیں زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں زبان کی خطرناکی، زبان کی حفاظت کرنے، زبان کو اپنے کنٹرول میں، اپنے قابو میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو زبان کی خطرناکی اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔